والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ذكر هازم اللذات الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا للموت سكرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت جسر يوصل لهبي بين لهبيه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز اور محترم حاضرین محفل اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء اہل سنت، ابھی آپ حضرات نے حضرت علامہ مولانا عارف اقبال صاحب کے روحانی قرآن و حدیث کی روشنی میں بہترین اصلاحی معلوماتی تقریر سماعت فرمائی ہے. اللہ جل شانہ آپ کو اور ہم کو اور ہر مسلمان کو قرآن و حدیث کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر کے اس کو دل و دماغ میں بسا کر کے سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جو محفل جس میں آپ اور ہم حاضر ہیں یہ مرحوم کی ساری ثواب کی محفل ہے. مرحوم جو دنیا سے گزر چکے ہیں، مکان چھوڑ چکے ہیں، اولاد چھوڑ چکے ہیں، زمین و جائیداد چھوڑ چکے ہیں، اور ان کی سارے ثواب کے لیے اس محفل کو منعقد کی گئی ہے. جہاں یہ محفل مرحوم کی سارے ثواب کی محفل ہے، وہاں یہ محفل آپ کی اور ہماری اصلاح کی بھی محفل ہے. وہاں یہ محفل آپ اور ہم کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ مرحوم دنیا سے جا چکا ہے اور ایک نہ ایک کیا ہوگا، آپ کو اور ہم کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہی پڑے گا، موت کا سامنا کرنا ہی پڑے گا. اس کو قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا: قل اے محبوب اپنے امتیوں سے کہہ دیجیے، ایمان والوں کو خبردار کر دیجیے. کس بات سے خبردار کر دیجیے؟ ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، کہ جس موت سے تم لوگ بھاگنا چاہتے ہو، جس
جس موت سے تم لوگ نفرت کرنا چاہتے ہو، جس موت کے لیے تم لوگ تیار ہی نہیں، ایک نہ ایک دن آنے والا ہے کہ موت تم لوگوں سے ملاقات کر کے رہے گا۔ موت ایسی حقیقت ہے کہ موت سے کسی کو انکار نہیں، چاہے مسلمان ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مشرق ہو، مغرب کا ہو، جنوب کا ہو، مرد عورت ہو، تمام انسان اس بات پر متفق ہے کہ ایک نہیں کیا کرنا ہوگا، موت کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، موت کا ذائقہ چکھنا ہی پڑے گا۔ ہر چیز میں تو اختلاف ہے، اللہ کی وحدانیت میں اختلاف ہے۔ کتنے بد نصیب لوگ ہیں کہ اللہ جل شانہ کو وحدہ لا شریک ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضور کی رسالت میں تو اختلاف ہے، قرآن میں تو اختلاف ہے، لیکن موت ایسی حقیقت ہے کہ موت میں کسی انسان کا اختلاف نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان موت کے قریب ہو جاتا ہے، آخری گھڑی جب آتی ہے تو اس انسان کو اتنا پیاس لگتا ہے، اتنا پیاسا ہو جاتا ہے کہ اگر پوری سمندر کا پانی بھی پلا دیا جائے تب بھی اس کا پیاس بجھنے والا نہیں۔ اور اس گھڑی میں شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، انسان کے مال کا دشمن نہیں، مسلمان انسان کی جان کا دشمن نہیں، یہ شیطان انسان کی ایمان کا دشمن ہے، یہ شیطان انسان کی آخرت کو برباد کرنے کا دشمن ہے۔ اس گھڑی میں شیطان اس قریب الموت کے پاس آتا ہے اور اس کو ایک کٹورا دکھاتا ہے کہ انسان تم اللہ کی وحدانیت سے انکار کرو، حضور کی رسالت سے انکار کرو، میں تمہیں پانی پلائے دوں گا۔ اور وہی کیا ہوتی ہے؟ ایمان کی امتحان کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس لیے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انما الاعتبار بالخواتم، ہر انسان کا خاتمے کا اعتبار ہوگا۔ اگر اس آخری گھڑی میں اللہ ہر مسلمان کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اگر اس آخری گھڑی پر ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو مرنے کے بعد جتنے بھی منازل آنے والے ہیں، چاہے قبر کے منزل ہو، چاہے میدان محشر کے منزل ہو، جتنے بھی منازل آنے والے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہر منزل میں کامیابی ملے گی، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی۔ اگر اس گھڑی میں قدم ڈگمگا گئے تو پھر کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد جتنی منزل آنے والی ہوگی، ہر منزل میں پریشانی کا سامنا کرنا ہے پڑے گا۔ تو موت ایسے حقیقت ہے کہ موت سے کسی کو انکار نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ موت کا بھی ذکر کیا اور موت کے بعد پھر کیا ہونے والا ہے اس کو بھی ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ، کہ جس موت سے تم لوگ بھاگنا چاہتے ہو، ایک نہ ایک اس موت کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، موت کا ذائقہ چکھنا ہی پڑے گا۔ ثُمَّ تُرَدُونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر یہ مت سمجھ لے کہ موت ہوگی تو سلسلہ ختم ہو گیا، نہیں، اب نئے سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ اسی زندگی کا جو مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی جو ختم ہونے والی نہیں، موت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اس ہمیشہ کی زندگی کا دار و مدار اسی زندگی پر ہے۔ یہ 60 سال 70 سال کی جو زندگی آپ اور ہم لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں، مسجد سے دور میں گزار رہے ہیں، حلال حرام کی تمیز کے بغیر گزار رہے ہیں، یہ ایسے مقدس زندگی ہے، اتنی اہم زندگی ہے کہ مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس زندگی کا دار و مدار اسی زندگی پر ہے۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اور ہم نے یہ دنیا کے 60 سال 50 سال 70 سال کی زندگی کو مسجد میں گزارا، تلاوت میں گزارا، ماں باپ کی خدمت میں گزارا، پڑوسی کی محبت میں گزارا، غریبوں کی مدد میں گزارا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و بندگی میں زندگی گزر گئی اور ایمان پر خاتمہ نصیب ہو گیا، تو
تو پھر مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی وہی قبر، وہی اندھیری کی کوٹری، وہی تنہائی کے لیے وقوعوں کی جگہ جو آخرت کے منزلوں میں سے سب سے پہلے منزل ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی قبر مومن کے لیے کیا بنے گا؟ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے باغچہ بن کر کے آئے۔ ایک مومن کے لیے جس نے یہ 60 سال کی زندگی نیک اعمال میں گزارا ہو اور نیک اعمال پر ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا، وہی قبر کیا بنے گا؟ جس میں کوئی اترنے کے لیے تیار نہیں، جو انسان تصور کرنے کے لیے تیار نہیں، وہی قبر کیا بنے گا؟ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے باغچہ بن کر کے رہے۔ یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس قبر کو اتنا کشادہ کر دیا جائے گا، اتنا کشادہ کر دیا جائے گا، جہاں تک اس مرنے کا نظر کام کرتا ہوگا وہاں تک قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، اور جنت کی طرف سے کھڑکی کو دی جائے گی، وہاں سے ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا دی جائے گی۔ اور موت، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اکثر ذکر حاضر اللذات الموت۔ حضور فرماتے ہیں کہ موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، موت کو ہمیشہ دل و دماغ میں بسا کر کے رکھو، اس لیے کہ موت اگر دل و دماغ میں ہو جائے، موت آپ کو اور ہمارے دل و دماغ میں بس جائے تو ہم لوگ کیا ہوں گے؟ کبھی مسجد سے دور ہوں گے نہیں، کبھی حرام سے قریب ہوں گے نہیں، ہماری زندگی صبح بھی مسجد میں گزرے گی، نماز کی پابندی بھی ہوگی، حضور کی اطاعت بھی ہوگی، دنیا کی بھی کامیابی ملے گی، آخرت کی بھی کامیابی ملے گی۔ آج آپ کے اور ہمارے دل و دماغ میں کیا بسا ہوا ہے؟ زمین ہے، جائیداد ہے، مکان ہے، 2 منزلہ ہے، 3 منزلہ ہے، دنیا ہے، دولت ہے، کرسی کے در، ہمارے آپ کے دل میں یہی بسا ہوا ہے، اور اس کے لیے صبح بھی محنت ہو رہا ہے، شام کو بھی محنت ہو رہا ہے، اور اسی پر ہماروں کی زندگی گزری رہی ہے۔ موت تو کبھی تصور ہے یہ نہیں۔ آپ تو ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ قبرستان میں مردوں کو اتارا جا رہا ہے، جہاں انسان کے دل و دماغ میں قبر کا تصور آنا چاہیے، وہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے؟ کوئی ادھر سے چلا رہا ہے، کوئی ادھر سے چلا رہا ہے، کوئی ادھر سے موبائل میں لگا ہوا ہے، کوئی گپ شپ لگا ہوا ہے، کوئی ہنسی مذاق میں لگا ہوا ہے، ذرا بھی اس قبر کا خوف اس کے دل میں نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مسلمان گناہ کرتے کرتے کرتے، سیاکاری کرتے کرتے دل اتنا سخت ہو چکا ہے، اتنا کالا ہو چکا ہے کہ گناہ بھی کر رہے، گناہ کا احساس بھی نہیں ہو رہا، گناہ بھی ہو رہا ہے، نماز بھی چھوٹ رہی ہے، نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، اور کبھی اس کو نماز چھوٹنے کے اس کو احساس بھی نہیں، کوئی پریشانی بھی نہیں، کوئی غم و دکھ بھی نہیں۔ کیا مسلمانوں، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، مرحوم دنیا سے جا چکا ہے، خوش نصیب ہے کہ اس کو کفن ملا، دفن ملا، جنازہ نصیب ہوا۔ ابھی 2-3 سال پہلے کتنے لوگ جو بغیر کفن کے چلے گئے، کتنے لوگ کسی کو قبر نصیب نہیں ہوا، کتنے لوگ تھے کہ جس کو جنازہ ہی نہیں مل سکا۔ تو مرحوم تو خوش نصیب ہے کہ اس کو سنت کے مطابق کفن بھی ملا، سنت کے مطابق اس کو جنازہ بھی نصیب ہوا، اور پھر مرحوم کے لیے اتنے عظیم محفل کو سجا کر کے ان کی سارے ثواب کی اس محفل کی منعقد لگی۔ نہیں معلوم آپ مرحوم کو کفن ملے گا کہ نہیں ملے گا، موت آئے گی تو آئے گا کہاں پر، جنازہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ معلوم نہیں۔ اس لیے مسلمانوں، جب بھی نماز پڑھو، تلاوت کرو، نیک اعمال کرو تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ ایک دعا کرنا چاہیے کہ جب موت آئے گا اللہ جل شانہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، نماز پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے، نیک عمل کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے، یہ ہمیشہ دعا کرنا ہی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا رأیت المناظر والقبر افضل منہ۔ حضور فرماتے ہیں قبر کی پہلی رات کے سلسلے میں اس کے
گھبرانے والی رات کے سلسلے میں حضور فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے مناظر دیکھے، جنت کو بھی دیکھا ہے، جنت کے باغ و بہار کو بھی دیکھا ہے، دوزخ کو بھی دیکھا ہے، دوزخ میں جو عذاب ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھا ہے، لیکن قبر کے پہلے رات جو ہوگی یہ تمام مناظر میں سے سب سے گھبرانے والی رات۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ ہم کو دنیا کے لیے تو بہت محنت ہو رہی ہے، اس 60 سال 70 زندگی گزارنے کے لیے تو ہم لوگ بہت محنت کر رہے ہیں، صبح بھی شام بھی، مرد بھی محنت کر رہی ہے، عورت بھی محنت کر رہے ہیں، سب محنت میں لگے ہوئے کہ ہمارے 60 سال کی زندگی عیش و آرام کے ساتھ گزر جائے، تو کوئی بات محنت کرنا ہی چاہیے، لیکن وہی قبر کہ اس میں نہیں معلوم آپ اور ہم کو 1000 سال رہنا پڑے گا، 5000 سال رہنا پڑے گا، 10,000 سال رہنا پڑے گا، 50,000 سال رہنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو اور ہمارے لیے کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی تیاری نہیں۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، سب سے عقل مند انسان ہے کون سا؟ سب سے ہوشیار انسان ہے کون سا؟ آپ اور آپ سے اگر کوئی پوچھ لے کہ سب سے عقل مند انسان کون ہے تو ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟ ہم لوگ یہی جواب دیں گے کہ جس کے پاس زمین و جائیداد زیادہ ہو جائے، کوٹھی ہو جائے، بنگلہ ہو جائے، کرسی اقتدار کا مالک ہو جائے، کروڑپتی لاکھپتی بن جائے، وہ سب سے عقل مند انسان ہے آپ کی اور ہمارے لیے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا القیس من عرف ربہ وعمل لما بعد الموت۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ سب سے عقل مند انسان وہ ہے جس نے اپنے رب کو پہچان لیا، جس نے اپنے رب کی اطاعت و بندگی کر لیا، جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا، وہ سب سے عقل مند انسان ہے۔ اور کیا فرمایا وعمل لما بعد الموت، اور عقل مند انسان وہ ہے کہ اس زندگی کے بعد جو موت آنے والا ہے، موت کے بعد جو منازل آنے والے ہیں، جس نے دنیا نے اس کی تیاری کر لیا، وہ سب سے عقل مند، سب سے ہوشیار ہے۔ تو مسلمانوں، چند دنوں کی زندگی نہیں، ہمیشہ جوانی رہے گی، نئی زندگی رہے گی، ایک نہ ایک دن کیا ہوگا؟ سب کا جنازہ اٹھے گا، قبرستان میں پہنچ جائے گا اور منو مٹی کے نیچے دب جائے گا۔ آج تو مسلمان جنازے میں جوتا اتارنے کے لیے تیاری نہیں، اتنے اپڈیٹ ہو چکے ہیں کہ جنازے کے لیے جوتا اتارنے کے لیے تیاری نہیں، اس لیے کہ اس کے پاؤں میں مٹی لگ جائے گی، مٹی پر پاؤں رکھنے کے لیے تیار ہے۔ ایسے دن آنے والا ہے کہ آپ کا یہ خوبصورت چہرہ، یہ خوبصورت ہونٹ، یہ خوبصورت آنکھیں، وہ خوبصورت جسم کیا ہوگا؟ مٹی کے اوپر نہیں ہوگا بلکہ منو مٹی کے نیچے چلا جائے گا۔ تو مسلمانوں، وہ دن آنے والا ہے، اس دن کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس دنیا کی زندگی میں تیاری کرنا ہی پڑے گا۔ اور تیاری کیا ہے؟ تیاری یہ کہ جب اذان ہو جائے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کا صدا بلند ہو جائے، تو مسلمان کا کام کیا ہے؟ دکانداری کو چھوڑ کر کے، کاروبار کو چھوڑ کر کے، دنیا کے تمام مصروفیات کو چھوڑ کر کے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ مسجد میں جا کر کے بارگاہ الہی میں جھک جائے، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرے، حلال و حرام کی تمیز کرے، آپس میں محبت سے رہے، غریبوں کی مدد کرے، والدین کی خدمت کرے، تو انشاءاللہ العزیز دنیا کی کامیابی بھی نصیب ہوگی، دنیا کی بھی سربلندی ملے گی، اور جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تب بھی ہر منزل پر کامیابی کامرانی ملے گی، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہمارے اور آپ کے اس محفل پاک میں حاضری کو قبول فرمائے، اور مرحوم جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس محفل پاک صدقے و توفیق میں مرحوم کو کروڑ جنت نصیب فرمائے، مرحوم کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام حاضرین کے تمام مسلمانوں کو جب آخری وقت آئے، اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔